اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت تمام لوگوں کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں، ہر دعا۔ جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض روایات میں آیا کہ وہ گھڑی 2 خطبوں کے درمیان ہے یا پھر عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے۔ بعض بزرگ تو عصر اور درمیانی وقت کو اتنا مناتے تھے، مطلب منانے کا یہ کہ اس کا اہتمام اتنا کرتے تھے کہ اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ جمعے والے دن جلدی سے نماز پڑھ کر ایک جگہ پر چپ کر بیٹھ جاتے تھے۔ پہلا تو بتایا تھا جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ جو درود شریف پڑھتا ہے 80 سال کے اس کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ کوئی کم ہے؟ کوئی کم ہے یہ فضیلت کہ جمعے والے دن 80 دفعہ جو درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں بتانے لگی ہوں کہ اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ 100 مرتبہ آیت کریمہ، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں 100 مرتبہ آیت کریمہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 100 مرتبہ آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے جمعے والے دن۔ اور اس کے بعد جو آپ کی پریشانی ہے، جو آپ کی ٹینشن ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، مصیبت دور کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، دشمنوں سے، حاسدین سے اپنی حفاظت کروانے کے لیے، بہت قرضے میں جکڑ چکے ہیں، چاروں طرف سے کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے، دکھی دلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، لوگوں کی پریشانیوں کے لیے یہ پڑھیں تو آپ دیکھیے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گی انشاءاللہ۔ ایسے اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعے سے محروم کیا ہوا تھا، جمعے کا دن ان کو نہیں دیا تھا ایسے بابرکت بنا کے جیسے ہمیں دیا۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا یعنی سیٹرڈے، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا یعنی سنڈے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے دیا تو جمعے کا دن دیا کہ ترتیب بھی دنوں کی ایسے رکھی کہ ہم ان سے دنیا میں بھی پہلے جمعہ ہمارا مقرب اور عظیم اور شانوں والا دن، پھر ہفتہ، پھر اتوار، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی ہم سے پیچھے رکھا اور آخرت میں تو وہ ہیں ہی پیچھے، اللہ کے وعدوں کے مطابق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دن ہمیں دیا میری بہنوں، اور یہ جو وظیفہ ہے جو آیت کریمہ کا ہے، جب آپ پڑھ لیں وہ 80 دفعہ درود شریف، کچھ عورتیں نہیں بھی پڑھتی تو قید 80 دفعہ درود شریف کی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہ پڑھ لیں گی مطلب آپ کے 80 سال کے گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ پاک معاف کر دیں گے، تو آپ تو بالکل ہی پاک صاف ہو جائیں گی نا، بالکل ہی اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اس کے بعد 100 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں، 100 دفعہ آیت کریمہ پڑھیں اور اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیں، ہر وظیفہ قبول کروا لیں، ہر مصیبت دور کروا لیں، ہر پریشانی اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں۔ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کدھر جائیں پھر؟ اللہ کے سوا ہے کون ہمارا؟ ہم کدھر جائیں اللہ کے سوا؟ ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے جو ہماری ہے، اس کو ہم اپنے قرضوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی ٹینشنوں کا، اپنے دکھوں کا، اپنے آنسوؤں کا اسی کو تو بتا سکتے ہیں، اس کے سوا ہے کوئی جس کو بتا سکتے ہیں ہم؟
کوئی بھی نہیں ہے اس کے سوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کوئی بھی وہ درود ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیمی ہو تو کیا ہی باتیں، پڑھے گا، وہ قیامت کے دن اس قدر نور لے کر آئے گا ساتھ کہ اس کا نور تمام مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جائے۔ ہاں، تو وہ کافی ہو جائے، وہ کافی ہو جائے، اتنا نور لے کر وہ آئے گا، اتنا نور لے کر آئے گا ہیں۔ تو ہم جمعے کے دن کو بالکل ضائع نہ کریں۔ ہماری اپنی بھی مجلس ہوگی انشاءاللہ جمعے کو عصر کا وقت، جو درود شریف پڑھاتی ہوں اسی میں یہ آیت کریمہ کا بھی کروں گی، آج کراؤں گی آپ لوگوں کو۔ تو اللہ رب العزت ہمارا یہ بھی مکمل کروائے، کیونکہ جمعے کے دن کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا، بڑا مرتبہ۔ جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، آپ سب کو پتہ ہے۔ جمعے ہی کے دن ان کی وفات ہوئی، جمعے ہی کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی، جمعے ہی کے دن بڑے بڑے تمام کام ہوئے، جمعے ہی کے دن۔ اب یہ جو آیت کریمہ کا وظیفہ ہے نا، یہ آپ ایک جمعے کو پڑھیں گی، ابھی 3-4 دن گزریں گے، اگلا جمعہ نہیں چڑھے گا، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ جتنی بھی پریشانیاں آپ کی ہوں گی اللہ رب العزت اسے ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اللہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت والے دن۔ اور کیا چاہیے ہیں جی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ جو اللہ کے نبی نے کہا مجھ پہ 50 دفعہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی مصافحہ کریں گے ہمارے ساتھ۔ اور جو 1000 دفعہ کہا مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اس میں درود کی کوئی قید نہیں کہ کون سا درود سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جانے، تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا، کہا جو 1000 دفعہ روزانہ درود شریف مجھ پہ پڑھتا ہے جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ہاں، ٹھکانہ دیکھے گا تو اس کو اللہ رب العزت موت دیں گے۔ اور ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 70 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، 70 دعائیں نازل ہوتی ہیں ایک مرتبہ پڑھنے پر درود شریف، 70 رحمتیں اور 70 فرشتوں کی دعائیں، کتنا بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ کون کرے گا یہ؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں نا جی، سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اپنے لیے جس کے پاس ٹائم نہیں، کتنا بد نصیب بندہ ہے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ تو آج انشاءاللہ جمعے کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہم بھی بیٹھیں گے، آپ کو بھی پڑھائیں گے، آیت کریمہ کا وظیفہ کریں، آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت کیسے کہاں سے اسباب پیدا کرے گا آپ کے مسئلے حل کرنے کے، آپ سوچ بھی نہیں سکے، ایسے اللہ اسباب بنائے گا، ایسے اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی